ایک طرف لوگ کہتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب جو ہے وہ بڑی عقل مندی کے ساتھ بہت تیز چل رہے ہیں، دوسری طرف ان کے لیے مشکلات اور چیلنجز بھی بہت زیادہ ہیں، اور یہ جو رجیم چینج آپریشن یا عمران خان کی مخالفت میں اب پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ہر طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ وجہ یہ ہے کہ عوامی سپورٹ جن ایشوز کو نہیں ملتی تھی ان ایشوز کو بھی بھرپور عوامی سپورٹ مل رہی ہے، کیونکہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے سب سے مقبول سیاستدان کو مار رہی ہے، تو وہ جو عوامی سپورٹ ہے وہ ہر اس ایشو کے ساتھ چلی جاتی ہے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اب کوئی اس پہ آنکھیں بند کرنا چاہتا ہے تو کر لے، لیکن ریالٹی یہی ہے۔ ناظرین، پاکستان اور سعودی عرب کے معاہدے کے اوپر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، یہ بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے ان کا، ذرا یہ سٹیٹمنٹ آپ دیکھیے۔ وہ یہ کہتے ہیں، میں بحیثیت ایک پختہ یقین رکھنے والا مسلمان جو مسلم اتحاد اور دشمنوں کے مقابلے کے لیے مکمل تیاری کو ضروری سمجھتا ہے، پاکستان اور سعودی عرب کے مابین ہونے والے دفاعی معاہدے کا خیر مقدم اور اس کی حمایت کرتا ہوں۔ یہ بالکل اسی ہدایت کے مطابق ہے جو قرآن کریم نے سورہ انفال میں دی ہے۔ پھر سورہ انفال کی آیت کا انہوں نے ترجمہ بتایا کہ دشمن کے مقابلے میں اپنے گھوڑے اور جنگی طاقت تیار رکھنی ہے۔ یہ معاہدہ ایک اہم اور تاریخی قدم ہے، لیکن حتمی رائے قائم کرنے سے پہلے چند سوالات پر وضاحت ضروری ہے۔ اب کچھ سوال انہوں نے اٹھائے، بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ انہوں نے کہا جی کیا یہ معاہدہ واضح طور پر پاکستان اور سعودی عرب کو اسرائیلی جارحیت کے مقابلے کے لیے پابند کرتا ہے یا اس کے دوسرے اسٹریٹجک مقاصد ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن۔ دوسرا، اس معاہدے کے تحت جارحیت کی تعریف کیا ہے؟ آپ کسے جارحیت کہتے ہیں کہ یہ معاملہ جارحانہ ہے اور یہ نہیں ہے؟ اور کیا یہ معاہدہ خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر مسلم ممالک کے انحصار کو کم کر سکے گا یا پھر یہ صرف مغربی اتحادوں کی تکمیل کا ذریعہ بنے گا؟ بہت اہم سوال۔ دوسرے مسلم ممالک اس معاہدے کو کس نظر سے دیکھیں گے اور اس پر کس طرح کا رد عمل دیں گے؟ یہ ایران اور یمن کی اور باقی ممالک کی بات ہے۔ کیا یہ معاہدہ ایک وسیع مسلم اتحاد میں تبدیل ہو سکتا ہے جو مشرق وسطیٰ کی سیکیورٹی کا نقشہ بدل دے اور اسرائیلی اور مغربی غلبے کو کمزور کر دے؟ سوال تو بہت اچھا ہے، لیکن مجھے بظاہر ایسا لگتا نہیں ہے۔ جب تک ان سوالات کے جواب واضح نہیں ہوتے، میں پاکستان اور سعودی عرب کی قیادت کی بصیرت پر اعتماد کرتا ہوں۔ دونوں ممالک کی عوام اور پورے عالم اسلام نے اس اقدام سے بڑی توقعات وابستہ کر رکھی ہیں۔ یہ توقعات ہرگز ناکام نہیں ہونی چاہیے، خاص طور پر فلسطینی عوام کے حق میں اور خطے میں اسرائیلی زیادتیوں کے خلاف۔ میری دعا ہے کہ یہ معاہدہ مسلمانوں میں زیادہ اتحاد اور یکجہتی کا ذریعہ بنے، نہ کہ اختلاف اور تفرقے کا۔ اب یہ وہی بات ہے جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو احمد قریشی نے کہی کہ ایران اور دوسرے ملکوں کے خلاف یہ جو اتحاد ہے یہ اسرائیل کے خلاف نہیں ہے۔ احمد قریشی جو اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ جی اسرائیل کے خلاف نہیں ہے، یہ مسلمان ممالک ہیں، یہ معاملہ اس طرف جاتا ہے۔ تو یہ بڑی تشویش کی بات ہے، لیکن علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے بڑے ظرف کا ثبوت بھی دیا اور سوال بھی اٹھایا۔